اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھی سے ڈرو۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ۔ اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ، ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی زید ہاشمی، آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم سیشن نمبر 5 چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ ورس 40 to 58 یہ آپ نے بھی سنی، اس کا ترجمہ سنا اور اس کی تلاوت سنی ہوگی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے،
اور میں وہ ٹاپکس جو ہیں وہ میں نے سنتا گیا، میں لکھتا گیا اور میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اس میں بنی اسرائیل کو جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا، مطلب ناشکری کی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے خالق اور مخلوق کا ایک گیو اینڈ ٹیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم وَاشْکُرُوا وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ اگر ہم اللہ کو اپنی محفلوں میں یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر محفل حدیث میں آتا ہے جو فرشتوں کی محفلیں ہیں وہاں یاد کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے میرا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا کوئی ایک دفعہ نام لیتا ہے، اللہ اس کا 70 دفعہ نام لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے پاس کوئی چل کر جاتا ہے، اللہ پاس کے پاس دوڑ کر آتے ہیں۔ کوئی اللہ کے پاس ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کے پاس 10 قدم بڑھاتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہدایت ہے، یہ جو چاہت ہے دوستی کی، یہ اللہ تعالیٰ نے تو، اللہ تو خالق، اللہ تو بے نیاز، اللہ کو ہم اللہ مانے نہ مانے، اللہ سے دوستی کرے نہ کرے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ماورا و مبرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اس بیونڈ دیز انسٹنکٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، بٹ اللہ آف کورس خوش ہوتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ اس کو میں نے اپنی پاورز میں سے پاورز دینی ہے، جب وہ جنت میں آئے گا تو وہ قدر کرے اس کی، بٹ نیچرل وما قدر اللہ حق قدر۔ اللہ قرآن میں گلا بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم نے میرا وہ حق ادا ہی نہیں کیا، قدر نہیں کی، اس قدر کا جو قدر میں ڈیزرو کرتا تھا۔ وما قدر اللہ حق قدر۔ تو یہ جیسے اب آج کل آپ دیکھو نا، ایلون مسک وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہا ہے، اے آئی پہ، اور وہ روبوٹس بنا رہا ہے، اور اس کا یہ کنسرن ہے، وہ کہتا ہے یہ ڈینجرس ہیں، یہ کبھی بھی ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، بیکاز دے آر سپر انٹیلیجنٹ بینگس یا سپر انٹیلیجنٹ مشینری۔ تو اب آپ اس بات کو بھی سمجھو کہ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی، دنیا میں ایک بندہ ایک چیز بنا رہا ہے ایک ٹیکنالوجی کے تھرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے کن فیکون سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، خالق نے ہمیں بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فری ہینڈ دیا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں نہ مانیں، اللہ سے محبت کریں نفرت کریں، اللہ کی عزت کریں یا اللہ معاف کرے اللہ کو ذلیل کریں۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، تم ان کے خداؤں کو برا مت کہو، وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے، یعنی تم ان کے خداؤں کو گالیاں مت دو، وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت یا اللہ سے نفرت یا اللہ کو ماننا یا نہ ماننا، اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی یہ کانسیپٹ، ایک فلسفہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر میرے بندوں تم چاہتے ہو کہ میں متوجہ ہوں، میری محبت متوجہ ہو، تو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا۔ یہ لین دین، ٹو وے ریلیشن شپ ہوگا، یہ ون وے نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کوئی تعلق ہے وہ ٹو وے ہی ہوگا نا، ون وے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بنا کر لیں ون وے ٹریفک، اپنی محبت کر لیں کسی سے، وہ ماں ہی کر سکتی ہے اپنی اولاد سے محبت دنیا میں، تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ ون سائڈڈ اگر ون وے ریلیشن شپ ہے، وہ بھی ایک حد تک بچہ وہی دعائیں لیتا ہے یا وہی ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے جو آگے سے ان ریٹرن محبت اور پیشن اور کمپیشن شو کرتا ہے، کمپیشنیٹ ہوتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کو نہ بیچو۔ یہ یہودی کیا کرتے تھے، یہ بیسیکلی ان کے جو یہودی اور نصرانی، یہ لوگ دین میں اپنی مرضی سے چینجز کرتے تھے۔ جیسے آج کل فتوے دیے جاتے ہیں، اس طرح کے فتوے دے دیتے تھے جس سے ان کو فائنینشیل گینز یا فائنینشیل بینیفٹس ملتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اس چیز کو آپ جیسے ایک کوئی بندہ قرآن پڑھا رہا ہے اور وہ اس کے عوض اپنے ٹائم کے پیسے لے رہا ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے، اس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ مطلب بہتر تو یہ ہے کہ وہ یہ فری آف کاسٹ کام کرے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی اور سورس آف انکم ہے تو پھر تو اٹس اوکے، لیکن اگر کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے کہ وہ اس کو آپ دین بیچنا نہیں کہہ سکتے۔ I'm just trying to explain it as per my understanding کہ یہ دین بیچنا نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ
قرآن پڑھا رہا ہے یا حدیث پڑھا رہا ہے اور وہ اس کی تنخواہ لیتا ہے، جیسے مدرسوں میں اسکولز میں جیسے لوگ ٹیچرز لیتے ہیں انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے پیسے سبسکرپشن کی مد میں، تو وہ لیے جا سکتے ہیں، پرووائڈنگ دا فیکٹ کہ اگر کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے، اگر کوئی اور سورس آف انکم ہے، کوئی بزنس ہے، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کو فری آف کاسٹ کریں۔ جیسے انجین محمد علی مرزا جو ہیں وہ انہوں نے کوئی چندہ نہیں وہ کلیکٹ کرتے، کوئی سبسکرپشنز نہیں کلیکٹ کرتے، کوئی کسی کوئی فائنینشیل بینیفٹس نہیں لیتے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر آپ یہ نیت بنائیں کہ اگر آپ نے مونیٹائز کرنا ہے یا آپ نے فنڈنگ لینی ہے اور آپ نے اس کا بینیفٹ، کیونکہ آپ کے پاس اپنی ذات کے لیے سورس آف انکم ہے، تو آپ نے کسی اور ہیو ناٹس کے لیے کچھ کرنا ہے تھرو دیٹ سورس آف انکم، تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی گڈ، دیٹ وڈ بی گریٹ۔ لیکن اگین یہ ہر بندے کی اپنی اپنی پرائورٹی ہے، لیکن دین کو نہ بیچو، ایسے فتوے نہ دیں جس سے کوئی فائنینشیل گینز ہمیں ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کا ذکر کیا ہے کہ پریکٹس واٹ یو پریچ۔ اب آپ اس کو نا الٹا کریں، پہلے پریچ واٹ یو پریکٹس، تو یہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آئے گا کہ شیطان کیسے اس میں چکر کیسے دیتا ہے۔ پریکٹس واٹ یو پریچ میں یہ ہے کہ آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں، جو اچھی باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کو کوشش کریں کہ وہ آپ کی زندگی میں خود بھی آئیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، پر وہ نہیں پڑھ پاتا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فجر کی نماز پڑھنے کی تلقین کرے، کیونکہ اس کا ایک باؤنسنگ افیکٹ آئے گا، جیسے نا جیسے وہ تھرڈ لا آف موشن ہے نا، کہ آپ جتنی زور سے وین یو ہٹ اٹ کمز بیک ود ایکول اینڈ اپوزٹ فورس، تو آپ جتنی زور سے دیوار پہ گیند ماریں گے، وہ اتنی اسپیڈ سے، اتنی ویلوسٹی سے، اتنی پاور سے، اتنی ہی فورس سے وہ واپس آئے گی۔ تو بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح آپ کے اندر کوئی اگر برائی ہے یا کمی ہے جو ہر انسان میں ہوتی ہے اور آپ اس کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے اندر تو جنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک اور اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ یو جسٹ اسٹارٹ پریچنگ اباؤٹ اٹ اینڈ ٹیل پیپل اباؤٹ، لیکن آپ کے اندر نیت یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کے سامنے کو اپنا کوئی بہت پیارا امیج اور بہت کوئی نیک امیج شو کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ وہ عمل اپنے اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور آپ اس کا اپنی تبلیغ میں ذکر بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بات میں اپنے کانوں کو، کہ میرا منہ میرے کان سے زیادہ قریب ہے، میں یہ بات اپنے آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں پہلے، تاکہ مجھ میں یہ چیز آئے اور پھر آپ میں بھی آئے، یا آپ میں آئے اور آپ کو دیکھ کے پھر مجھ میں آئے۔ یعنی باٹم لائن تو یہ ہے کہ دونوں اینڈ آف دا روپ، دونوں اینڈ آف دا ٹیبلز وہ ایک اچھے عمل، اچھے کام کو شروع کر دیں۔ اب اس کو آپ الٹا کرو، پریچ وٹ یو پریکٹس۔ پریچ وٹ یو پریکٹس میں شیطان آپ کو کہتا ہے کہ یار تم تو بھائی تم کیوں اگلے کو کہہ رہے ہو فجر کی نماز پڑھنے کا، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم خود تو نماز پڑھتے ہیں، تم عجیب منافق آدمی ہو۔ اور پھر معاشرے میں بھی لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ یار تمہارے تو قول اور فعل میں تضاد ہے، یا یوزلی آپ نے یہ ہمارے معاشرے میں سنا ہوگا کہ یار داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب جھوٹ بولنے کو داڑھی سے کنیکٹ کر دیا گیا، بھائی داڑھی رکھو نہ رکھو، داڑھی تو ایک چھوٹا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو، اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو اب اس کو ایک انسان کا جھوٹ بولنا، اس کو ٹچ کر دیتے ہیں ریلیجن سے، اور ریلیجن کو ٹچ کر دیتے ہیں ایک خاص پرٹیکولر عادت سے، اور پھر وہ جو ایک انسان پریچ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اچھی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ کرنے سے گھبرا جاتا ہے، کیونکہ وہ معاشرہ اس طرح کا بن چکا ہوا ہے کہ یار پہلے میں یہ اچھا کام کروں گا تو اس کے بعد میں آگے کسی کو بتاؤں گا۔ تو وہ نہ اچھا کام خود کرتا ہے اور نہ بتاتا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ سے دوستی کا کانسیپٹ ہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ تیرنا سیکھتے ہیں، یعنی اس تیرنا سیکھنے میں آپ تیرتے بھی جاتے ہیں اور آپ ہاتھ پیر بھی مار رہے ہوتے ہیں، یعنی اٹس اے ملٹیپل ٹاسکنگ۔ آپ اپنے اندر اپنی گندگی کو صاف کرنے کی جدوجہد بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ پازیٹیوٹی اور پیورٹی باہر اسپریڈ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان جو بالکل پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، اگر وہ پریچ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ایونچولی، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اس پر خود بھی، اس عمل پہ خود بھی کھڑا ہو جائے، تو اس کا اس کو بینیفٹ ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اگر اس کی نیت میں ہی کھوٹ ہے، اس کی نیت میں یہ ہے کہ میں نے اپنا ایک امیج لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے، میں نے کوئی ریاکاری کرنی ہے، میں نے کوئی شو کرنا ہے کہ میں کوئی بڑا نیک ہوں یا میں کوئی بڑا اچھا ہوں، تو وہاں پھر خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آخرت میں نفس نفسی ہوگی، کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور آیت الکرسی بھی اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید احسان یاد کروائے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا 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 بنی اسرائیل کو، اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے. جیسے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ ایگزامپل دیتے ہیں. اللہ نے ایگزامپل دی ہے کہ وہ جو تم ایگزامپل نہیں، وہ ایونٹ یاد کروایا ہے ایکچولی، کہ جب تم چلے گئے تھے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کا، پیچھے ہارون علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے جو وہ جو قوم موسیٰ تھی بنی اسرائیل، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور وہ سونے کا بچڑا تھا، اور وہ اس کو کہنے لگے کہ یہی ہمارا معبود ہے. تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو یہ قرآن میں پورا واقعہ آگے چل کے آئے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بہت جگہ آتا ہے. تو یہ آگے چل کے آئے گا کہ وہ داڑھی پکڑ لی ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی، اور فرمایا کہ میرے بھائی تم نے یہ کیوں ایسا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو آپ کا ویٹ کر رہا تھا، میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ ایسا نہ کریں، پر یہ ان کو یہ اچھا لگا، انہوں نے کر لیا، اور میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی توبہ قبول کی، لیکن اس کا ایک طریقہ ایسا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کہ ان لوگوں کو بیسکلی اپنا ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا. یعنی کہ اگر اس گروپ میں اگر ایک باپ اور ایک بیٹے نے یہ کام کیا، تو بیٹا باپ کو مارے گا اور باپ بیٹے کو مارے گا، یعنی دے گا نا کہ ایچ ادر، اور پھر اللہ توبہ قبول کریں گے. تو یہ بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ انہوں نے کام ہی بہت برا کیا تھا. ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک والا میٹر ہے یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے. اللہ رحمان رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ٹیز کرنے والی بات ہوئی نا اللہ کو، کہ ایک تو مان نہیں رہے، اوپر سے یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ دو ہیں، مطلب یہ کوئی بات ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور ہوتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، اور اس لیے یہ بہت سینسٹیو میٹر ہے شرک والا. اس کے بعد ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا گیا، وہ بھی اس پہ بھی بجلی نے ان کو، وہ واقعہ اللہ نے بتایا کہ بجلی نے ان کو آ لیا، اور پھر وہ سب بے ہوش ہو گئے وہ قوم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا. اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل پر اگین انعامات اور ناشکریاں پے در پے. پھر ذکر کیا گیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر آپ نے مدد حاصل کرنی ہے تو آپ حاصل کریں کس سے؟ نماز سے اور پیشنس سے. یعنی پیشنس یا آپ کی بہت بڑی پاور ہے، اور نماز جو ہے یہ بھی بہت بڑی پاور ہے. کہ نماز میں بیسیکلی آپ کیا کرتے ہیں؟ یو سرنڈر، آپ سرنڈر کر جاتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میری جتنی ایفرٹ تھی میں نے اپنی ایفرٹ انپٹ کر دی ٹو دا بیسٹ آف مائی کیپیسٹی، ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، لیکن یا اللہ اس کا فائنل آؤٹ پٹ رزلٹ وہ یا اللہ تو نہیں دینا ہے. پھر سمندر میں جو غرق کیا گیا فرعون کو، اور وہ فوج کیسے پوری غرق ہوئی، کیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ 12 رستے نکالے گئے، اس واقعے کا بھی ذکر ہے. تو اس چھوٹے سے بریف سے خلاصے کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.